آج کی اس نشست میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ تو چلے سیدھے موضوع پر آتے ہیں۔ آج کے اس تجزیے میں ہم ایک بہت ہی دلچسپ نفسیاتی حقیقت کو سمجھنے والے ہیں۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ اچھا بننے، مسکراتے رہنے اور ہر کسی کی ہاں میں ہاں ملانے سے لوگ عزت کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن آج کے ذرائع سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ محض ایک سراب ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہر وقت دوسروں کی خوشنودی حاصل کرنے کی عادت انسان کی ذاتی طاقت کو بالکل ختم کر دیتی ہے۔ ذرا اس طاقتور بات پر غور کریں۔ عزت کبھی مانگی نہیں جاتی بلکہ لی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو ہمارے معاشرے کی اس عام غلط فہمی کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے کہ ہر بات پر سر ہلانے سے عزت کمائی جا سکتی ہے۔ حقیقت میں جو عزت گڑ گڑا کر یا اپنی مرضی مار کر لی جائے وہ کوئی عزت نہیں ہوتی۔ اصل قدر انسان کے اپنے طرز عمل اور اس کی قائم کردہ حدود سے بنتی ہے۔ آج کے اس جائزے کا خاکہ کچھ اس طرح ہے۔ ہم شروعات کریں گے پسندیدگی کی کمزوری سے، پھر دیکھیں گے کنٹرول کی نفسیات، منظوری کی لت کو توڑنا، حقیقی عزت کے 6 قدم، ناقابل تسخیر حدود کا نفاذ، اور آخر میں بات کریں گے کمی کی قدر پر۔ تو شروع کرتے ہیں اپنے پہلے حصے سے، پسندیدگی کی کمزوری، یعنی ہر کسی کو خوش کرنے کی وہ قیمت جو ہمیں چھپے ہوئے انداز میں چکانی پڑتی ہے۔ یہاں یہ فرق بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ جو لوگ ہر وقت دوسروں کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں وہ خود کو ایک طرح سے آسانی سے قابل تبادلہ بنا لیتے ہیں۔ اس کے برعکس جن کی واقعی عزت کی جاتی ہے وہ اپنی حدود پر سختی سے قائم رہتے ہیں۔ وہ اپنی اہمیت کے لیے دوسروں کی منظوری کے محتاج نہیں ہوتے۔ سیدھی سی بات ہے، خوش کرنے کی عادت آپ کی طاقت چھین لیتی ہے، جبکہ اپنی حدود کا نفاذ آپ کو طاقتور بناتا ہے۔ اب اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ایک شخص ہمیشہ مسکرائے گا، ہر زیادتی پر خاموش رہے گا اور کچھ بھی برداشت کر لے گا، تو اس کی اندرونی قدر بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ انسان جتنا زیادہ پیشن گوئی کے قابل یعنی پریڈکٹیبل ہو جاتا ہے، اس کی اہمیت اتنی ہی گر جاتی ہے، کیونکہ لوگ اسے بہت ہلکا لینا شروع کر دیتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، کنٹرول کی نفسیات۔ آخر کسی بھی تعلق میں یہ شرائط طے کون کرتا ہے؟ ہم اکثر لاشعوری طور پر اپنی طاقت دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ کیسے؟ جب محض کسی تصادم یا بحث سے بچنے کے لیے یا صرف دوسروں کی تائید حاصل کرنے کے لیے رویہ بدلا جائے تو اصل میں کنٹرول ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ مضبوط لوگ ایسا نہیں کرتے۔ وہ اپنے سچے خیالات کا کھل کر اظہار کرتے ہیں، تعلقات میں اپنی شرائط خود طے کرتے ہیں اور اپنی آزادی ہر قیمت پر برقرار رکھتے ہیں۔ اب آتے ہیں تیسرے حصے پر، منظوری کی لت کو توڑنا اور بیرونی توثیق یا ویلیڈیشن کی ضرورت سے خود کو آزاد کرنا۔ اس تصور کو واضح طور پر سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ بالکل کسی لت یا نشے کی طرح ہے۔ جب انسان کو بیرونی تعریف کی عادت پڑ جائے تو مینیپولیٹ کرنے والے افراد اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دماغ کو جب جھوٹی تعریفوں سے وقتی خوشی ملتی ہے تو انسان اس کے بدلے اپنا کنٹرول، اپنی مرضی، سب کچھ قربان کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ حقیقی آزادی خود کو قبول کرنا ہے، بیرونی منظوری نہیں۔ جو افراد اندر سے مضبوط ہوتے ہیں انہیں نہ تو سستی تعریفوں سے خریدا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی سطحی تنقید سے توڑا جا سکتا ہے۔ جب انسان کی قدر اس کے اپنے ہاتھ میں ہو تبھی اسے حقیقی آزادی ملتی ہے۔ چوتھا حصہ، اور یہ اس تجزیے کا سب سے اہم موڑ ہے، حقیقی عزت پانے کے 6 قدم۔ یہ ایک مکمل عملی رہنما ہے۔ یہ وہ 6 حتمی اصول ہیں جو براہ راست ذرائع سے اخذ کیے گئے ہیں۔ قدم نمبر 1، کم بولیں اور عمل زیادہ کریں۔ 2، کبھی منظوری کے پیچھے نہ بھاگیں۔ 3، جب حملہ ہو یا اکسایا جائے تو بالکل پرسکون رہیں۔ 4، تھوڑے غیر متوقع بنیں۔ 5، اپنی حدود کو فوری نافذ کریں۔ اور 6، کمی اور فاصلے کا درست استعمال کریں۔ یہ 6 قدم کسی بھی شخص کو ایک باوقار شخصیت میں بدل سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان اصولوں کو روزمرہ کی عادات میں کیسے لایا جائے؟ ذاتی قدر بڑھانے کے لیے یہ عادات اپنائیں۔ جب کوئی غصہ دلائے تو مکمل خاموشی اختیار کریں۔ ہر وقت حاضر رہنے کی بجائے اپنی دستیابی کو محدود کریں۔ اپنے فیصلوں کی بار بار صفائیاں دینا بند کریں۔ اگر کوئی نظر انداز کرے تو منتیں کرنے کے بجائے خاموشی سے دور ہٹ جائیں۔ اور یاد رکھیں، کسی بھی بے عزتی کا بہترین جواب فوری جسمانی اور جذباتی فاصلہ ہے۔ یہ تصور عام سوچ سے تھوڑا ہٹ کر ہے، لیکن انتہائی کارآمد ہے۔ تھوڑا سا غیر متوقع ہونا کوئی شخصی خامی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی ہے۔ جو انسان کھلی کتاب کی طرح آسانی سے پڑھا نہ جا سکے،
اس کی عزت کی جاتی ہے۔ اگر رد عمل ہمیشہ ایک جیسا اور نرم ہو تو لوگ اسے کمزوری سمجھنے لگتے ہیں۔ پانچواں حصہ، ناقابل تسخیر حدود کا نفاذ، کیونکہ یاد رکھیں الفاظ سے زیادہ نتائج اہم ہوتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق حدود پار ہونے پر چیخنا، چلانا یا غصہ کرنا مکمل طور پر بے اثر ہے۔ حقیقی طاقت اس بات میں ہے کہ جس لمحے کوئی حد پار کی جائے اسی وقت خاموشی سے اپنی توجہ ہٹا لی جائے۔ لوگوں کو نتائج سمجھ آتے ہیں، الفاظ نہیں۔ بار بار موقع دینا دراصل لوگوں کو برا سلوک کرنے کی کھلی چھوٹ دینے کے برابر ہے۔ چھٹا اور آخری حصہ، کمی کی قدر، یعنی فاصلے کی طاقت کو سمجھنا۔ انسانی فطرت بنیادی طور پر اس چیز کی قدر کرتی ہے جو نایاب ہو۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اپنے وقت اور توانائی کو انتہائی قیمتی وسائل کے طور پر دیکھیں۔ مسلسل دستیابی انسان کی قدر کو تیزی سے گرا دیتی ہے۔ جب ہم اپنی دستیابی کو محدود کرتے ہیں تو یہ ان لوگوں کے لیے ایک قدرتی فلٹر کا کام کرتا ہے جو صرف اپنے مطلب کے لیے قریب آتے ہیں۔ ہر کوئی کسی کے وقت کا حقدار نہیں ہوتا۔ کمی ہمیشہ قدر پیدا کرتی ہے اور فاصلہ ہمیشہ عزت بڑھاتا ہے۔ ذرائع کا یہ مرکزی نقطہ ایک زبردست یاد دہانی ہے۔ غیر موجودگی کا فن سیکھنا عزت حاصل کرنے کا سب سے بڑا اور طاقتور ہتھیار ہے۔ فاصلہ برقرار رکھنا رشتوں کو کمزور نہیں کرتا بلکہ انہیں زیادہ پروقار اور مضبوط بناتا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا بیرونی توثیق کی اس نہ ختم ہونے والی دوڑ میں بھاگنا بہتر ہے یا وہ اندرونی مضبوطی اور آزادی اپنانا جو حقیقی عزت کی ضمانت ہے؟ یہ ایک ایسا انتخاب ہے جو ہم سب کو خود کرنا ہے۔ میں ہوں موہین اشرف اور اس نشست میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔